عظمت سیام و قیام رمضان کے فہم کے دو درجے ہیں. ایک درجے سے متعلق گفتگو کسی حد تک پچھلے دنوں میں مکمل ہوئی. 3 پوائنٹس اگر گن لیے جائیں تو اس سے وہ پہلے درجے میں قیام و سیام رمضان مبارک کا جو مقصد ہے اور جو کہ حکمتیں ہیں وہ واضح ہو جائے. پہلی بات، روزے کا اصل مقصد ضبط نفس ہے، جو ہمارے دین کی اصطلاح میں تقویٰ ہے. یہ روزے کا ایز سچ کی نفس ہی روزے کا مقصد. یہی وجہ ہے کہ یہ جو 6 آیتیں ہیں قرآن مجید میں، 23واں جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں جو ہے آیتیں ختم ہوتی ہیں لعلکم 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 لعلکم، تاکہ یہ ہو تاکہ یہ ہو تاکہ یہ ہو تاکہ یہ. 4 آیتیں ختم ہوتی ہیں لعلکم پر اور 2 ہیں بغیر اس. ان 4 میں سے اولین اور آخری، یعنی آیت نمبر 183 اور آیت نمبر 187، یہ تقویٰ پر لعلکم تتقون لعلہم یتقون. پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلوں پر کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ. پھر 3 آیتوں کے بعد جو ہے چوتھی آیت آتی ہے، وہ بڑی طویل آیت ہے، بلکہ اس رکوع کی 5ویں آیت ہوئی، جس میں احکام دیے گئے ہیں کہ جن کے اعتبار سے ہمارا روزہ سابقہ امت جو ہے یعنی یہود کے روزے سے مختلف ہے. پہلی کا ذکر ہے اور روزوں کی راتوں میں تعلق ظن و شو کا جواز ہے، اس کی اجازت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیلی احکام. پھر فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. پھر تقویٰ گویا کہ اول و آخر تقویٰ ہے. اگر ایک بات بڑی اہم ہے کہ تقویٰ کا تصور انسان درست کر لے، اس لیے کہ آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، اس میں تقویٰ کی بنیاد یہ بتائی گئی کہ آدمی حرام خوری نہ کرے. یہ سب سے مشکل تقویٰ ہے. لباس متقیوں کا سا بنا لینا، شکل و صورت متقیوں کی بنا لینی، بذاقتہ مختص متقیوں کسی بنا لینی، یہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے شروع میں، دوست کیا کہیں گے، احباب کیا کہیں گے، اس کے بعد آدمی چلتا ہے. وہ بذاقتہ بن گئی، لباس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، متقی نظر. یہ تقویٰ نہیں. تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ تقویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ اصل حلال ہو، حرام لقمہ حلق میں نہ جائے. اس لیے آخری آیت اس رکوع کی جو ہے وہ یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ گویا کہ ساتھ ہی یہ وہ کسوٹی دے دی کہ تقویٰ ہے یا نہیں، اس کو پرکھو. لیکن یہ کہ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ روزے کا مقصود تقویٰ ہے. اس کے لیے ماہ رمضان مبارک اس لیے معین کیا گیا اور اس میں صلاۃ تراویح رکھی گئی کیونکہ رمضان مبارک قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے. تو یہ گویا کہ قرآن کے ساتھ اپنے ذہنی اور قلبی رشتے کو تازہ کرنے، استوار کرنے کا ایک ذریعہ. راتوں کو کھڑے رہو، کم سے کم تو تراویح کی نماز ہے 20 رکعت پڑھ لو، گھنٹے میں ہو جائے گی، اس سے بھی کم میں بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک مرتبہ پورے قرآن میں سے انسان گزر جائے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں عربی، لیکن یہ کہ جن لوگوں کو عربی آتی ہے، جن کو معلوم ہے عربی، جن کو ان کی اپنی زبان ہے، وہ جب گزرتے ہیں تو وہ تو کچھ سمجھتے ہوں گے. لہٰذا یہ گویا کہ ان کا ذہنی اور قلبی تعلق قرآن کے ساتھ اس تدریج کے ساتھ تازہ ہو جائے. یہ گویا کہ دوسرا اس کا نقطہ ہے. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ قرآن سے صحیح طور پر استفادے کی شرط ہے تقویٰ. قرآن مجید نے ان آیات میں اپنے آپ کو قرار دیا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت. لیکن تمام انسان اس کی ہدایت سے مستفید نہیں ہو سکتے. اس کی ہدایت سے مستفید ہوں گے صرف متقی. چنانچہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں جو کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس اعتبار سے استفادہ عن القرآن کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ روزے فرض کیے گئے. روزے سے تقویٰ، تقوی سے قرآن سے استفادہ. لہٰذا رات کو کھڑے ہو جاؤ اور قرآن مجید میں سے جڑو. یہ گویا کہ 3 جملوں میں
ایک سطح پر، جو سطح عام طور پر بیان ہوتی ہے، مساجد جس کا ذکر ہوتا ہے، یہ چیزیں وہ ہے کہ جو عام ہے، بالکل سامنے کی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس سے تھوڑی سی گہری سطح پر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فلسفہ کیا ہے اس صیام و رمضان قرآن کا۔ اس لیے کہ ہمیں ایسی حدیثیں ملتی ہیں، حدیث کرسی بھی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، جن میں روزے کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ممیز کر دیا ہے، ممتاز کر دیا ہے باقی تمام عبادتیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ باقی سب نیکیوں کا عبادت جو ہے انسان کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک مل جائے گا، لیکن الا الصوم، سوائے روزے کی عبادت، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، وہ کاٹ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس کی ایک قرأت یہ بھی ہے فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اس کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود بدلے میں بھی تھا۔ تو یہ کیا خصوصیت ہے؟ یہ کوئی بہت گہری بات ہے۔ اللہ ظاہر بات ہے کہ نماز بھی انسان پڑھتا ہے، اپنی صلاۃ علی ذکری، نماز قائم کرو میری یاد سے نہیں، اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، خرچ انسان کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، حج کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ وہی خصوصیت ہے اس عبادت صوم کی جس کی بنا پر اشارہ ہے فإنہ لی وأنا أجزی بہ وأنا أجزی بہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ گہرائی میں اترنے کی ضرورت۔ اور آج میں ذرا اپنی گفتگو کی ترتیب بہت بدل رہا ہوں، اس لیے کہ ان موضوعات پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے، میرے کتاب سے بھی موجود ہے۔ میں آج یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی ایک تو شخصیت ہے ظاہری مادی جو نظر آتی ہے، ایک اس کی معنوی شخصیت، باطنی شخصیت۔ یہ جو باطنی شخصیت ہے، معنوی شخصیت ہے، اس سے بحث کرتے ہیں ماہر نفسیات۔ کیا کچھ ہے انسان کے اندر، محرکات عمل کیا ہے، اس کے اندر جو ہے کیا جذبات ہیں، کیا عواطف ہیں، کون سے انسٹنکٹس ہیں، کیا جبلی تقاضے ہیں، یہ مختلف چیزیں جو ہے یہ معنوی شخصیت ہے انسان کی۔ لیکن اس کے ضمن میں ایک بات جو فرائڈ نے کہی، وہ میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اگرچہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک جدید اور ملحد قسم کے سائنسدان کی بات میں کر رہا ہوں، تو اصولی بات یہ جان لیجیے کہ یہ اس دور کے جو سائنسدان ہیں خاص طور پر، ان کا مشاہدہ بہت گہرا، انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی۔ آپ کے علم ہوگا ڈارون نے ایک جہاز پر پوری دنیا کا چکر لگایا، پوری دنیا، تاکہ وہ جتنی بھی قسم کے حیوانات دنیا میں دیکھ سکے، جتنی قسم کے وہ کیڑے مکوڑے دیکھ سکے، جتنی قسم کی مچھلیاں دیکھ سکے، جتنے قسم کی نباتات دیکھ سکے، جتنے قسم کے درخت دیکھے، تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ سمجھے کہ یہ حیات ارضی جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، اور یہ کیسے ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو یہ سارا ایک شخص نے پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہے ایک جہاز کے اوپر، بحری جہاز سے۔ پھر اس نے اوریجن آف اسپیشیز کتاب لکھی ہے۔ اب اس کا مشاہدہ تو بہت گہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ مشاہدے سے جو نتائج وہ نکالتے ہیں، پھر نتائج سے پھر جو اور وہ عملی تعبیرات اختیار کرتے ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسی طریقے سے فرائڈ سے سمجھ لیجیے کہ اگرچہ بڑا گمراہ کن نظریات اس کے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی شخصیت میں سب سے زیادہ طاقتور محرک جو ہے وہ جنس کا جذبہ ہے، شہوت کا جذبہ، باقی سارے جذبات اس کے تابع ہیں۔ شاعری ہو، نبوت ہو، اخلاق ہو، سب جنس کے تابع ہیں، یہ سب جنس کے دندے ہیں، یہ سب جو ہے شہوت کے اور سیکس کے کھیل۔ اگر باپ محبت بھری نگاہ اپنی بیٹی پر ڈال رہا ہے تو یہ بھی سیکس کا مسئلہ ہے، اور ماں اگر محبت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے تو یہ بھی سیکس کا مسئلہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اس کو یہ سمجھیے کہ سیکس کا ہیضہ ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے اس کے نظریات بہت غلط، لیکن بنیادی طور پر شخصیت انسانی کے اندر وہ دوربین لگا کر یا جو بھی اس کو اندر دیکھنے کے لیے کوئی آلہ ملا ہے، تو اس نے 3 لیولز معین کیے ہیں، اور میں حیران ہوں۔ And give the devil his due کے مطابق میں اسے اس کا خراج تحسین ادا کرتا ہوں کہ اس نے انسان کی اندرونی اور باطنی شخصیت کے 3 لیول معین، اور یہ کہ ہر اپر لیول جو ہے وہ لوور لیول کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ لوور لیول چاہتا ہے آزاد ہونا، بھاگنا، دوڑنا، جیسے گھوڑا ہے، آپ اس کی لگام کھینچ سکتے ہیں، بے قابو نہ ہو جائے اور ایسا نہ بھاگ پڑے جو ہے بدسلوک نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہر اپر لیول جو ہے وہ لوور لیول کو کنٹرول کرتا ہے، ریسٹرین کرتا ہے اس کو کہ ایک حد سے آگے نہ بڑھے۔ وہ لیول کیا ہے؟ 3۔ اور میں اس لیے یہ خراج تحسین ادا کر رہا ہوں کہ مجھے قرآن مجید میں بھی 3 لیول ملے، تو کم سے کم 3 کی آئیڈینٹیفیکیشن اس نے کی، وہ صحیح ہے۔
اس کی ایکوٹی آف ویژن جو ہے، اس کی جو گہرائی ہے آبزرویشن کی، وہ صحیح ہے۔ اس نے تین کو کیا نام دیے ہیں؟ ایک انڈ یا لبیڈو ہے، یعنی حیوانی جبلتیں، نفسانی تقاضے جنہیں ہم کہتے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بقا جو ہے زندگی کی بقا اسی سے زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح جنسی جذبہ ہے، بقائے نو جو ہے وہ اسی سے قائم ہے، تسلسل برقرار رہے گا، نسل چلے گی، بقائے نسل اسی سے۔ آرام چاہتا ہے تاکہ ریجوینیٹ ہو جائے، اس کی قوتیں جو خرچ ہو گئی، انرجی جو ہے وہ نکل گئی ہے ایکٹیویٹی سے، وہ دوبارہ اندر اس کا شور بلڈ اپ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور بھی بہت سے ہارڈ انسٹنکٹ ہے، مل جل کر رہنے کا ایک ہے، یہ تمام تقاضے دیکھیں، یہ سب چیز اور لبیڈو کے تقاضے۔ اسی طرح کسی نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر جو ہے تفوق کا جذبہ، حب تفوق، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ بھی انسان میں ہے۔ اسی سے وہ زدم زدہ ہوتی ہے، اسی سے اختلاف ہوتے ہیں، اسی سے تفرقے ہوتے ہیں۔ میں اس کی بات کیوں مانوں، وہ میری بات کیوں نہ مانے، میں اس کے تابع کیوں ہوں، وہ میرے تابع کیوں نہ۔ اسی کا سارا کھیل دنیا کا جو چل رہا ہے، جو ہنگامہ ہے، وہ اسی حب تفوق کا ہے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ۔ یہ ہے ایڈ یا لیبیڈو کے تقاضے جو انسان کے اندر، یہ لو ہے۔ یہ تقاضے جو ہے یہ چاہتے ہیں اپنی بھرپور تسکین، پیٹ چاہتا ہے اسے خوب بھرا جائے، اور پیٹ ہی پیٹ نہیں، یہاں پہ لذتیں بھی لگا رہے، چٹخارے بھی ہو، خوب مزہ آئے، اس کے ٹیسٹ برڈز جو ہے وہ پورے طور سے جو ہے اسے تلذذ حاصل کرے، لذت حاصل کرے۔ جنسی خواہش ہے وہ اپنی بھرپور تسکین چاہتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرے پر پابندی ہو، کہ اب نہیں، اور یوں نہیں، اور اس سے نہیں، اور اس سے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرام رشتے ہے، یہ محرم ہے، یہ فلاں ہے، جب تک نکاح نہ ہو اس وقت تک تم جنسی تعلق تمہارا وغیرہ، وہ کہتا ہے یہ سب کیا مشورے ہیں، میرا تو جذبہ ہے، مجھے اپنی تسکین چاہیے، سینٹرل گریٹیفیکیشن۔ اب اس کو جو چیز کنٹرول میں رکھتی ہے وہ اپر لیول ہے، ہیومن انر پرسنالٹی، ہیومن پرسنالٹی کا، جس کو اس نے نام ایگو کا دیا ہے، جسے ہم خودی کہتے ہیں، انا کہتے ہیں، یہ ایگو سیل۔ علامہ اقبال کا فلسفہ بھی اسی عنوان سے ہے اور مشہور ہے بہت، لیکن وہ ذرا کسی اور اینگل سے ہے اس کی بات، اس وقت جو بات کر رہے ہیں اس میں وہ مفہوم اس کا نہیں ہے۔ یہ خودی جو ہے یہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے، رہے کہ یہ طبقات جو ہے ان کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے، گریٹیفیکیشن ہونی چاہیے، لیکن طریقے سے، کوئی تہذیب کے بھی تقاضے ہیں، کوئی تمدن کے بھی تقاضے ہیں، کوئی اخلاق کے بھی تقاضے ہیں، کوئی اگر فرض کیجیے کوئی عقیدہ ہے، کوئی مذہبی روایات ہے، اس کے بھی تقاضے ہیں، تو کنٹرول تو کرو اس کو۔ یہ ایگو ہے، اس کے اوپر وہ کہتا ہے ایک اور ہے، اور وہ ہے سپر ایگو۔ سپر ایگو کی جو تعبیر اس سے کی ہے وہ بہت گمراہ کن ہے، وہ ایک حقیقت کا اس نے مشاہدہ تو کر لیا لیکن اس کی تعبیر نہیں ہے۔ معلوم ہوا ایگو کے اوپر بھی ایک طاقت ہے جو ایگو کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے نزدیک وہ ہے کہ جو بھی کانسیپٹ معاشرے میں ہوتے ہیں وہ ہانٹ کرتے ہیں ایگو کو۔ ایگو خود نہیں اگر کسی چیز کو کنٹرول کرنا چاہتی ان کے، تب بھی وہ جو کانسیپٹ معاشرے کی ویلیوز ہیں، وہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ایگو کو کنٹرول کرتی ہے کہ وہ اس سے آگے جائے۔ بہرحال اس وقت میرا جو ذکر کرنے کا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ یہ تین ہے مانوی لیول انسانی شخصیت، یہی تین لیول ہے جو مجھے قرآن سے معلوم ہوئے، جنہیں ہم لطائف کہتے ہیں۔ اور اس سے بحث یہ صوفیاء کرام نے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہے علماء نفسیات وہ صوفیاء کرام ہیں، بلکہ غالباً پوری دنیا میں تمام نوع انسانی میں ان سے بڑھ کر نفسیات سے واقف اور آگاہ کوئی انسان۔ بہرحال انہوں نے تو بعض جو ہے صوفیاء، انہوں نے 6 لطائف بیان کیے، بعض نے 5 بیان کیے۔ مجھے قرآن مجید سے جو ملا وہ 3 ہی لطائف۔ پہلا لطیفہ نفس، یہ نفس جو سمجھیے کہ ہمارا جو اینیمل ایگزسٹنس ہے اس کا خلاصہ ہے۔ انڈ اور لبیڈو کے تقریباً مساوی کر کے آپ اسے رکھ سکتے ہیں، اور انڈ اور لبیڈو جس طرح چاہتی ہے منقود ہو جانا، اپنی خواہشات کو پوری کرنا، اسی طرح نفس کے بارے میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ نفس تو اس کا تو کام ہی ہے کہ برائی کا حکم، یہ ان لمٹس کو کراس کرنا چاہتی ہے۔ وہ جو فرمایا تھا اس آخری آیت میں کہ جو احکام پر مشتمل ہے، تل کا حدود اللہ فلا تعتدوها، جتنا یہ اللہ کی حدود ہے ان سے آگے نہ بڑھو، نفس جو ہے اسے کراس کرنا چاہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس۔ البتہ نفس کے بارے میں ایک بات یہ جان لیجیے کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں 2 مختلف معنوں میں آتا ہے۔ ایک پوری شخصیت کو بھی نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے،
کوئی بھی شخصیت ہے تو پوری شخصیت اس کا نفس ہے، جیسے کہ خود اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے، وہ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے، یعنی اللہ کی ذات سے ڈرو، اللہ سے، اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے۔ تو کوئی بھی ذات اپنے تمام پہلوؤں سمیت، اپنے تمام صفات سمیت وہ گویا کہ لفظ، تو لفظ کے یہ دو مفہوم الگ الگ ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ پر قرآن میں لفظ کس معنی میں آیا ہے۔ جہاں ذکر ہوتا ہے کہ فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں، جان قبض کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالا اپنی، اب جانے ہی جانے نہیں جاتی رہتی ہے، وہ تو یہ پوری مانوی شخصیت کا لب لباب جاتا ہے اس کے اندر۔ تو ایک ہے نفس پوری شخصیت ذات، اور ایک ہے نفس اس لیول سے، اس ذات کا سب سے نچلا حصہ کہ جس کا تعلق حیوانی درجے سے ہے، اور جو ان اور لبیڈو کے مترادف ہے فرائیڈین فلاسفی کے اعتبار سے، وہ نفس جو ہے اس کے بارے میں یہ آیت جو ہے 13ویں پارے کی پہلی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ امار، امر سے بہت زیادہ حکم دینے والا، یہ فعال کا بدل ہو گیا، غفار، قہار، ستار، امار، امر یامر، حکم دینا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا تو کام ہی یہ ہے، یہ تو بہت ہی حکم دینے والا ہے۔ اس سے اوپر ہے جس کو کہ کہا گیا ایگو، اس کی جگہ پر قرآن کے مطالعے سے، نفسیات قرآنی کے مطالعے سے سیکنڈ لیول ہے قلب۔ یہ قلب جو ہمارے حیوانی وجود کا بھی ایک حصہ ہے، اور اس میں اس کا کام صرف خون کو پمپ کر دینا ہے، وینس سائڈ سے خون آئے گا جو تمام عضلات سے ہو کر آ رہا ہے، جسم سے آ رہا ہے، گندگی وندگی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آیا ہے، وہ یہاں سے اس کو ڈائیورٹ کر دے گا پھیپھڑوں کی طرف، تاکہ وہاں جا کے صاف ہو جائے، جو پھیپھڑوں سے صاف شدہ آ رہا ہے اسے پورے جسم میں پھیلا دے گا۔ یہ ایک ٹو وے پمپ ہے، اس کے سوا نہیں۔ لیکن یہ کہ یہی قلب جو ہے در حقیقت انسان کا جو مانوی وجود ہے، اس میں اس کا منبع ارادہ، ارادہ جو انسان کرتا ہے اس کا تعلق قلب سے، یہ منبع ارادہ، اس سے اوپر ایک لیول ہے اور وہ ہے روح۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، اے نبی کہہ دیجیے یہ اللہ کے خاص معاملے میں سے ہے، امر رب سے ہے، اور دیکھو تمہیں علم کا تھوڑا حصہ ملا ہے، تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکو گے، یہ گویا کہ متشابہات میں سے ہے تمہارے لیے، یہ جان لو یہ اللہ کے حکم۔ لیکن یہ روح جو ہے، جو ان تینوں میں لطیف ترین جو ہماری حقیقت ہے وہ روح ہے، اور روح کی حقیقت، اب یہ جو تعلق ہے قلب کے ساتھ، یہ قلب جو ہے اس روح کا مسکن بھی ہے، یہی قلب اس روح کی آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، اور عقل بھی ہے۔ ایک ہماری آنکھیں یہ ہے حیوانی آنکھیں، جیسے گھوڑے کی بھی ہے، گدھے کی بھی ہے، کتے کی بھی ہے، بلی کی بھی ہے، آنکھیں ہیں نا، ہماری بھی ہے، دیکھتی ہے۔ ایک ہمارے کان ہے، یہ حیوانی کان ہے، سنتے ہیں جیسے اور حیوانات کے کان۔ ایک ہماری عقل ہے، سوچ کے اندر بھی ہے، گھوڑے میں بھی بڑی عقل ہے، جانوروں کے اندر بڑی عقل جانوروں کے اندر ہے، سوچتے ہیں وہ غور کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، پھر قدم اٹھاتے ہیں، ادھر خطرہ ہے ادھر نہیں جانا ہے، یہ گاڑی آ رہی ہے، سڑک کراس کر رہا تھا، پھر پیچھے سے مڑ کے آ جاتا ہے کہ جان کا خطرہ ہے، اس وقت نے غلط رسک لے لیا ہے، گاڑی تو سنسد پہ آ جائے گی، ہم بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سارے کام اس میں ہے۔ آپ کہیں کہ ہاں ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ زیادہ ڈیولپڈ ہے، ہمارا کمپیوٹر ذرا زیادہ سپر نوعیت کا کمپیوٹر ہے ان حیوانات کے مقابلے میں، لیکن یہ فرق جو ہے یہ تو کمیت کا ہوا، کیفیت کا تو نہیں، یہ ہے حیوان سے سرائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ لیکن اس روح کی بھی ایک آنکھ ہے جس سے یہ دیکھتی ہے، اور وہ دیکھنا اس سے انڈیپینڈنٹ ہے، اس دیکھنے سے تو کم۔ اس روح کی ایک کان ہے جس سے یہ سنتی ہے، اس سننا کا تعلق اس کان سے نہیں۔ اس روح کی عقل ہے، تعقل کرتی ہے، تفکر کرتی ہے، لیکن اس کا تعلق اس عقل سے نہیں ہے، وہ عقل بھی، یہ تینوں چیزیں بھی قلب سے وابستہ۔ تو روح کا مسکن بھی قلب، اور روح کی سمع و بصر و عقل یہ بھی قلب۔ قرآن مجید میں تو وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کے حوالے بھی دوں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہے تفکر سے خالی، فقہ نہیں ہے، سوچ نہیں۔ ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو دیکھتے نہیں ہیں، وہ آنکھیں دل والی آنکھ نہیں دیکھتی، یہ آنکھ تو ابو جہل کی بھی دیکھتی تھی، ابو لہب کی بھی دیکھتی تھی۔ وہ آذان لا یسمعون بہا، کان بھی ہے سنتے نہیں، وہ سننا کچھ اور ہے۔
تو وہ جو فارسی شعر میں کہا گیا، دیدن دیگر آموش دیدن دیگر آموش دم چیز پیام سنیدی نہ سنیدی درخواست تو یک جلوہ آمیز ندیدی دیدن دیگر آموش سنیدن دیگر آموش۔ بھارت پورے کا ترجمہ نہیں کرتا، لیکن آخری ٹکڑا کچھ اور دیکھنا سیکھو، صرف ان آنکھوں کا دیکھنا نہیں، کچھ اور دیکھنا سیکھو، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر دوسرا سننا سیکھو۔ اور ایک بات جو اب اس کے بارے میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اس روح کا بمبا سر چشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق اب بھی قائم۔ اس کے لیے صوفیاء نے جو بہترین مثال دی ہے وہ سورج اور اس کی کرنوں۔ یہ کرن جو سورج سے چلی آ رہی کتنے کروڑ ہاں ارب ہاں میل چل رہی ہے، لیکن اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے، آگے زمین تک تعلق منقطع نہیں ہے۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اس سورج کی شعاع جو ہے رے آف دی سن، اس کے اندر انہیرنس ایک جو ہے وہ جذبہ ہے لوٹ کر جانے کا، ایک ہائپر بولا یا پیرا بولا بنا کے کر بنا کر یہ لوٹ جانا چاہتی ہے اپنے مرکز کی طرف، جو اس کا بمبا تھا سر چشمہ، یہ لوٹ جانا اس کے اندر ہے۔ یہ اس کا ایک یہ سمجھیے کہ اس کا انسٹنکٹ کہہ لیجیے، اس کے اندر ان بلٹ ایک ڈیزائر ہے ٹو ریٹرن تو اس فلم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ انا کون؟ وہ ہمارا یہ ہماری وجود سے یہاں سے آیا تھا اور یہی لوٹ جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، وہ تو یہاں سے آیا تھا یہی کہہ، وہ ہماری اور معلوم حقیقت ہے جو وہاں سے آئی اور وہاں لوٹے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں جو اثر ہے وہ یہ روح ہے۔ اب ذرا یوں سمجھیے کہ جہاں تک اب یہ تینوں کے تقاضے ہیں، اور قلب جو ہے روح اور نفس کے درمیان یہ گویا کہ ایک پردہ سمجھ لیں، آئینہ سمجھ لیں، یا یوں سمجھیے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ نور میں تمثیل بیان کی گئی ہے، ایک چمنی ہے اور اس میں ایک چراغ جل رہا ہے، قلب کی مثال اس چمنی کی تھی ہے، مثلا نور ہی کا مشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، ایک تاق ہے اور یہ ہمارا سینہ جو ہے اس کی شیپ تاق کی تھی ہے۔ اگر آپ نے کبھی پنجر دیکھا اسکیلیٹن تو یہ جو ربز بناتی ہے بالکل تاق کی شکل، جیسے کبھی دیواروں میں تاق بنتے تھے اور اس کے اندر دیا نہ دیا جاتا۔ مثلا نور ہی کا مشکاۃ فیہا مصباح، ایک مصباح ہے، المصباح فی زجاجہ، اور یہ جو مصباح ہے چراغ میں ایک شیشے کے اندر ہے، تاکہ اس سے روشنی جو ہے ہموار پھیلے چاروں طرف، اور ہوا جو ہے اس چراغ کی لو کو ادھر ادھر نہ کرے۔ تو بالکل اس طرح قلب کو سمجھیے کہ وہ اس چمنی کے مانند ہے، اس شیشے کے مانند ہے جس میں روح کا چراغ ہے۔ یہ ہے در حقیقت ان کا باہمی تعلق۔ اب چاہے یہ روح چاہتی ہے کہ قلب کو اپنی طرف کھینچے رہے، اور نفس چاہتا ہے کہ قلب کو اپنی طرف کھینچے رہے۔ اگر نفس اس پر حاوی آ جاتا ہے اور فیصلہ ہوگا، وہ قلب کا انہیرنٹ اپنا فیصلہ ہوگا۔ اگر قلب نے اپنا رخ کر دیا نفس کی طرف تو نفس کی ساری ظلمتیں، ساری خرابیاں، ساری وہی ریفلیکٹ ہوں گی۔ وہ جو روح کے انوار ہیں ان سے انسانی شخصیت جو ہے بالکل محروم ہو جائے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیارے ہی اندھیارے ہیں۔ اور اگر یہ قلب جو ہے اپنا رخ کر لیتا ہے روح کی طرف تو اب یہ خود بھی روشن ہوگا اس روح کے انوار سے، اور پھر پورے وجود کو منور کر دے گا، روحانی بنا دے گا۔ اس معنی میں خیال آیا تو میں عرض کر دوں، یہ فینومینل کہ اگر قلب منور ہو گیا ہے روح کے انوار سے پوری طرح جگمگا اٹھا اور وہ پورے وجود کو اس نے روشن کر دیا، اس کا تکمیلی مرحلہ ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشر آپ تھے، آپ کا قرآن مجید نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، بشر ہوں، بھوک بھی لگتی ہے، کھاتا بھی ہوں، پیاس بھی لگتی ہے، پانی پیتا ہوں، بال بچے بھی ہیں، پانی بھی ہے، بچے سب کچھ ہے، لیکن اس روح کی روحانیت قلب نے اس طور سے اسے اپنے اندر جذب کر دیا ہے پوری منور، اور پھر پورے وجود کو اس نے اس طریقے سے منور کر دیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سراپا نور ہے، اس لیے کہ ظلمتیں بالکل دم گئی ہے، ختم۔
یہ نہیں کہ بشریت ختم ہوگی، بشریت ہے، لیکن اس کی ظلمات جو ہے وہ اب نہیں رہی، بلکہ روح کی روحانیت جو ہے، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے آپ کے اس پیکرے حیوانی یا پیکرے جسمانی کو منور کر دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب آپ مجسم ہدایت کا چراغ بن گئے ہیں نوع انسانی کے لیے۔ اب جو تلخ حقیقت ہے ہماری، تلخ حقیقت وہ کیا ہے؟ اس جسم سے تقاضے نقم ہیں، اس کو راحت پہنچتی ہے تو فوراً ہمیں خوشی ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف فوراً محسوس ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے تقاضے وہ ہیں جو بقائے حیات کا کے لیے لازم ہے۔ کھائے گے نہیں تو بڑھ جائیں گے، بقا نہیں رہے گی زندگی۔ بقائے نوع جو ہے وہ جنس کے ساتھ وابستہ ہے۔ لہذا ہوتا کیا ہے ان دو چیزوں، ایک تو نقد ہونا ان کا فوری ہونا، محسوس ہونا، اور دوسرے یہ کہ بنیادی تقاضے حیات کے ہیں، لہذا ہماری توجہ اکثر و بیشتر انہی کو پورا کرنے پر لگی روح عدم توجہی کا شکار ہو جائے۔ یہ لفظ صحیح ترین ہے، عدم توجہی کا شکار۔ اس عدم توجہی کی وجہ سے یہ روح جو ہے لاغر، کمزور، مطمئن، یہ اس کا پہلا فیصلہ۔ اس سے بھی زیادہ ہوئی کہ بے ہوش، اس سے بھی آخری مرحلہ آیا کہ مر جائے، روح بر، اور قلب اس کے لیے قبر بن جاتا ہے۔ اب حیوان انسان تو چل رہا ہے، تو مانوی انسان یہ مر جائے۔ اس لیے قرآن کہیں تو کہتا ہے یہ حیوان ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ تو چوپایوں کے معنی ہے۔ اب انسان کہاں رہے؟ انسانیت کا سارا تعلق تو روح سے تھا، روح مر گئی، دفن ہو چکی ہے، اب یہ چلتا پھرتا جو ہے مقبرہ ہے انسان۔ یہ تعزیے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر ایک شبیہ بنائی ہوتی ہے حضرت حسین کی قبر کی، تو سمجھیے تعزیہ ہے، چلتا ہوا انسان اپنی روح کا قبر کے لیے چل رہا ہے۔ حیوان زندہ ہے، انسان مر۔ یہی وجہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اے نبی یہ مر چکے ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں، اب واپس غیر و آگیا، آپ کیسے انہیں سنا دیں گے؟ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، ان کے پیچھے ان کی روح مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، یہ مردہ ہے، اب ان کا حیوان ہے جو زندہ ہے، انسان مر۔ اب ان دو چیزوں کو جب آپ نے سامنے رکھا تو اب دیکھیے کہ صیام و قیام رمضان کیا ہے۔ صیام میں جسمانی تقاضوں کو دبایا، اس دبانے سے کچھ ریلیف ملا۔ اگر تو روح مر چکی ہے تو اسے کیا صیام فائدہ دے گا اور کیا قیام فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو ایک ریچول ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں، اٹس آل ریچول، نتھنگ ایلس۔ مر چکی تو گئی۔ جو آپ کہتے ہیں نا نو یوز ہٹنگ دی ڈیڈ ہارس، گھوڑا مر چکا ہو تو کتنے ہی اس کو آپ چابک لگائیے، کیا وہ دوڑ پڑے گا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے نبی برابر ہے آپ کے لیے، آپ ان کو اب تذکیر کرے نہ کرے، تبلیغ کرے نہ کرے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب تو یہ ایندھن ہی بنیں گے، خشب کانہم خشب مسندہ، یہ تو وہ لکڑیاں ہیں سوکھی ہوئی جو ٹکالیاں رکھتے ہیں، پھر وہ آگ کا ایندھن بننے کے کام آتی ہے، اور کس کا بنے۔ لیکن یہ کہ اگر دوسرا مرحلہ ہے ابھی صرف بے ہوش، اس بے ہوشی سے ریلیف ملے گی اگر وہ جسمانی تقاضوں کا جو بوجھ تھا جس کے نیچے یہ دبی ہوئی تھی، سسک رہی تھی، وہ ذرا سا کم ہوگا روزے سے، کہ اس سے صرف تھوڑا سا ہوش آئے، اور پھر قرآن کا آب حیات اس کے اوپر پڑے گا۔ یہ قرآن اس کے لیے آب حیات۔ ہمارا یہ حیوانی وجود مٹی سے آیا، مٹی سے اس کی ساری غذا، ساری تقویت کا سامان مٹی سے آ رہا ہے۔ گندم کہاں سے آ رہی، چاول کہاں سے آ رہے، سبزی کہاں سے آ رہی، گوشت بکری کا ہے، بنا کس چیز سے؟ وہی جو سبزہ کھایا ہے اس نے، بکری نے، اس نے سے گوشت بنایا تھا۔ تو جہاں سے ہمارا یہ وجود آیا تھا وہاں سے اس کی خوراک آ رہی ہے، اور جہاں سے ہماری یہ روح آئی تھی وہاں سے اس کی خوراک آئی ہے، وہ ہے
اللہ کا کلام، روح امر اللہ ہے اور کلام اللہ اس کی رضا ہے. تو دوسرا کیا معاملہ ہو گیا کہ آپ نے ایک طرف جسم کو ذرا دبایا. مجھے بڑے پیارے الفاظ یاد آ رہے ہیں حدیث سے کہ رمضان مبارک میں جب یہ کہ شیاطین کو کچھ ذرا پابند کر دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر ادبر، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، پیش قدمی کر، یہ موسم بہار ہے، اس میں اس کے لیے سازگار موسم ہے، اور اے شر کے تعلق پیچھے ہے. اسی طرح اے جسم ذرا دم نیچے ہو، مطمئن ہو. مجھے روح کو دبایا ہوا وہ سسک رہی ہے، بے ہوش ہے، دم ذرا اپنے بدن کو کم کر. اور روح کے لیے قرآن مجید کا آب حیات جب اس کے اوپر جو ہے اترتا ہے، چھڑکاؤ ہوتا ہے، تو ایک حیات تازہ اسے ملتی ہے. میں اس کو ذرا تھوڑی سی ایک تمثیل سے سمجھا دینا چاہتا ہوں. فرض کیجیے کہ ایک شخص شدت پیاس سے ڈیہائیڈریشن کی حد ہو گئی ہے، وہ بے ہوش ہو گیا. اب اگر کہیں کوئی آدمی آ گیا، اس نے کچھ چارہ کیا تو پانی پہلے تو چھڑکا، اس کے منہ پہ کچھ ہوش میں آیا، پھر اس نے کہا پانی پیاس مجھے لگی ہوئی، پانی دیا. اس حالت میں جب یہ شخص پانی پیے گا تو پانی کی جو قدر و منزل اس وقت اس پر منتشر ہوگی، کیا اس سے پہلے کبھی ہوئی ہو؟ جو آدمی پیاس سے مر رہا ہے اسے پانی ملتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے پانی کتنی بڑی نعمت ہے. اب پانی جو لاتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں تو پانی بہ رہا ہے، ہمیں کیا پتا کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن وہ تو جو شخص پیاس سے مر رہا ہو اسے فوراً محسوس ہوگا کہ یہ ہے میری وہ اصل ہے جس کی کہ مجھے اس وقت ضرورت تھی. اس کے بعد یہ کہ یہ اس پانی سے خوب سیراب ہو کر اٹھے گا تو پھر اپنے معمولات کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اپنے مشاغل میں مصروف ہو جائے گا. اس پروسیس کی ضرورت تھی. ہماری روح جو عدم توجہی کی وجہ سے بے ہوش تھی، اس بے ہوشی کے عالم میں کچھ ہم نے اپنے اندر جسمانی تقاضوں کو دبایا تو اسے کچھ ہوش آیا، کچھ ریلیف ملا، کچھ تھوڑا سا اسے سانس لیا. اب ہم نے قرآن اس کو سنایا، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے بڑی قیمتی شے کوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ روزے والی آیت ختم ہوتی ہے کس پر؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر سکو. شکر ہوتا ہے نعمت کی قدر کے مطابق. اگر کسی بچے کے ہاتھ میں ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا اسے کیا دیا، سننے کا کانچ کا ٹکڑا ہے. لیکن جو وہ ہیرے کا جاننے والا ہے اسے آپ نے ہیرا دیا تو اب اس کے قلب کی گہرائیوں سے اس کا جو شکریہ برآمد ہوگا آپ کے لیے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. قرآن کی عظمت منتشر تو اس وقت ہو جب روح ہوش میں آئے اور اس قرآن مجید سے اس کو سیراب کیا جائے تو اس کی عظمت، اس کی قدر و قیمت یہ اس انسان کو واضح ہوگی. اسی لیے یہ روزے والی آیت ختم ہوتی ہے لعلکم تشکرون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو. ہماری کتنی بڑی نعمت ہے، تمہاری روح کے لیے کتنا تقویت کا سامان ہے، کا کتنا تغذیہ اس لیے ہے. تمہاری اصل معنوی شخصیت کے لیے، اس کے پورے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا بندوبست اس میں ہم نے کر دیا ہے، اس کا اندازہ کر. اب یہ ذرا قرآن مجید سے سیراب ہو کر یہ بارش جب برسی ہے اس پر قیام اللیل کے اندر رات کو کھڑے ہو کر، اب یہاں اس لیول پر آ کر قیام اللیل بھی وہ صرف 1 گھنٹے کی تراویح نہ سمجھیے، ثلث شب، نصف شب یا 2 ثلث، اتنا قیام ہو، اتنا تو پانی دیا جائے نا، اس کو سیراب کیا جائے تو اتنا تو کیا جائے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہ اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی. مرکز، منبع، سرچشمہ کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ. پہلے تو توجہ نہیں تھی، بے ہوش پڑی. انسان کی ساری توجہ اپنے مادی تقاضوں پر، روح جو ہے وہ نگلیکٹ، عدم توجہی کا شکار، مزمحل سے ہو کر بے ہوش. اگلا مرحلہ آ گیا تو اس میں بحث میں کھا لی ہے، روح مر چکی.
تو وہ تو نبی کی تعلیم و تلقین بھی کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے، کسی اور کی تعلیم و تلقین کیا کرے گی؟ تو روح بچے. لیکن ابھی جو پھسک رہی ہو، بے ہوش ہو، اس کے لیے پروگرام تیار کیا گیا ہے. مجھے یہ ڈر ہے جنہیں زندہ تو نہ مر جائے، وہ بہت واقع نہ ہو جائے کہیں روح کی. جب تک کہ ابھی اس میں کچھ جان ہے، یہ پھسک رہی ہے، چاہے بے ہوش ہے، تو یہ پروگرام اس کے اندر حیات تازہ کی نہیں پھوٹ گا. اب وہ متوجہ ہوئی، کس کا نقشہ کھینچا ہے اگلی آیت میں. اور آج کے بہت سے مفسرین کو بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ روزے کے ذکر میں یہ آیت کہاں سے آ گئی. اس کا تو تعلق بظاہر روزے سے جو چاہیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، انہیں بتائیے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب مجھے پکارے. مجھے پکارنے کے لیے کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں. مجھے پکارنے کے لیے کوئی خاص جو ہے اوقات نہیں ہے، خصوصی اوقات بھی ہیں، لیکن یہ کہ کرتے لازم نہیں ہے. جب چاہو جہاں چاہو پکارو. مجھے پکارنے کے لیے دعا کریے، طہارت بھی شرط نہیں ہے. قرآن مجید سے تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن وہاں تو چاہتا ہے جب چاہو جس حال میں ہو، جب چاہو پکارو. اجیب دعوت اللہ، یہ ہے وہ، یہ جواب ہے اس عرض کا کہ اب جو روح بیدار ہوئی ہے تو ہر شے کل شیء عربی کا مقولہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی. اصل کون سی ہے؟ اس روح کی اصل ہے ذات باری. اب اس میں وہ عرض پیدا ہوئی، وہ تقرب. اب اس اللہ کی طرف چاہتی ہے یہ روح کے میں بڑھوں آگے اور اللہ سے قرب حاصل کروں. اب اس کا جو نسخہ بتایا گیا، اسی کا نام ہے دعا. یہ عرض اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اور اس سے ہم کلام ہونے کی عرض ہے دعا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکار. لیکن اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اب چاہیے کہ وہ بھی میری پکار سنیں اور میری دعوت پر لگ گئے. اب کہیں گے اس پروسیس پہ تو گزرتا آ گیا، اب اس میں کیا شک ہے. یہ جو ایک دو طرفہ تعلق ہے اللہ کا اور بندے کے درمیان، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. حدیث میں آتا ہے میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا، میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا. وہ اگر کسی محفل میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں ملائے اعلیٰ کی محفل میں، ملائکہ مقربین کی محفل میں. میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں بھاگ کر آتا ہوں. وہ بارش بناتا ہے، میں ہاتھ بڑھاتا ہوں. یہ دو طرفہ ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے. یہ ولایت کے باہمی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تم اللہ کے ولی، اللہ تمہارا ولی. یہ تعلق استجابت سے باہمی، تم میری سنو میں تمہاری سنوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی بھی سنوا دو اور اپنی ہی منوا لو اور میری نہ سنو. یہ ہے کلائمیٹ. اگر یہ کرو گے تو لعلہم یرشدون، آخری منزل جو ہے کامیابی کی رشد. اس لفظ کو آپ سمجھ لیجیے. صحابہ کرام جو تمام نوع انسانی کے اندر سب سے اونچی، یوں سمجھیے کہ اونچا گروہ ہے انسانوں کا، ان کے بارے میں لفظ آیا اولئک ھم الراشدون. پھر ان میں سے جو خلفاء بنے، خلفاء راشدین، رشد. میں جو دعا کیا کرتا ہوں شروع میں اپنی گفتگو، اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہ ہماری رہنمائی فرما ہماری رشد کی طرف اور ہمارے نفس کی قرارتوں سے ہمیں اپنی پناہ لے لے. تو یہ رشد جو ہے لعلہم یرشدون، یہ کب ہوگا؟ جب کہ دعا اور استجابت باہمی کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو. لیکن اس استجاب کے تقاضے کیا ہے؟ پکارے کیا کیا. آج میں سوچ رہا تھا جب میں یہ نوٹس اپنے مرتب کر رہا تھا کہ کوئی شخص یہ کام کرے، قرآن مجید میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا سے آیت آئیے، ذرا ان کو علیحدہ کر کے جمع کریں. اللہ کی پکارے ہے کیا کیا؟ اللہ نے ہمیں پکارا ہے کہ نہیں؟ پکار کر ہم سے کچھ مطالبہ کیا ہے یا نہیں؟ تو یا ایھا الذین آمنوا سے جو بھی آج شروع ہو،
وہ اگر جمع کر دی جائے علیحدہ تو یہ اللہ کی پکار ہوگی، یعنی اس کا عنوان بھی ہو سکتا ہے اللہ کی پکار، اللہ پکارنا، جس کے لیے ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار سے۔ وہ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کے مددگار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اس کی پکار ہے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم تو اپنے مفادات کے لیے کھڑے بھی ہیں، بھاگ بھی رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، سوچے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لہٰذہ الحیات الدنیا، میرے تو نماز بھی اور روزہ بھی اور میرا سب کچھ اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے، یہ تو نہیں ہے۔ یا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تقوی اختیار کرو جتنا کہ میرے تقوی کا حق ہے۔ یہ پکارے کس کی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان دیکھنا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جانا، رہو لمٹ کے اندر، یہ اللہ کے حدود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ یا ایھا الذین آمنوا ضرور اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو سود کو۔ یہ ساری پکاریں جو ہیں وہ تو اللہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا ذلہ۔ یہ اگر ہو جائے اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہم اللہ کو پکارتے رہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے پکارو مجھے، میں تمہاری پکار پر لبیک کروں گا، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، استکبار کی بنیاد پر مجھ سے دعا نہیں کرتے، وہ جہنم میں ہوں گے، ذلیل ہو کر داخل ہو جائیں۔ یہ ہے لعلہم یرشدون کی وہ آخری منزل، اس تک پہنچنے کے لیے یہ قیام رمضان کا یہ پروگرام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ 12 دن گزر گئے ہیں، اگر ابھی تک وہ رسمن ہی گزرے ہوں، اگر ابھی تک ایک ریچول ہی کے درجے میں اس کی پیروی ہو رہی ہو، کوشش کیجیے فہم کے ساتھ، اس گہرے شعور کے ساتھ، ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے جو چیزیں ہم پر لازم کی ہیں اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے لیے حکمت ہے، لیکن ہمیں شعور تو ہو۔ وہ جو کہا احتسابا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ سے وہ چیزیں ملنے کی امید تو ہو، معلوم تو ہو مجھے کیا کیا کچھ ملنے کی توقع ہے، تو یہ چیزیں اگر ان کا شعور ہو، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلہم یرشدون، یہ تقوی اور پھر شکر اللہ کی اس کتاب پر کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر یہ طرز عمل مشت ہے کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اور ساتھ ہی اس کو بھی اپنی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، استقامت کے لیے، مزید ہدایت کے لیے پکارتے رہو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ مضامین جیسا کہ میں نے کیا پہلے بھی میرے اس تقریروں میں تحریروں میں تھے، عظمت شوق میرا کتاب کیا ہے بہت صحیح، لیکن آج میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آسان ہو جائے گا۔ باقی وہ 3 چھوٹے کتاب تھے جو اس رمضان مبارک میں ہم نے جو تھے آج زبان میں، ان کے سیٹ وہ یہاں پر پہلے بھی سامنے پیش کیے گئے اور آج بھی موجود ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کچھ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، 10 روپے کا ایک خرچ ہے، آپ کسی انسان کو دیں، کیا جب سے اس کی وہ پڑھیں رمضان کے مبارک لمحات میں، جبکہ ریسپٹیو کیفیت ہوتی ہے نفس انسانی کے اندر، کچھ نہ کچھ تو غیر شعوری طور پر بھی کیفیات ہوتی ہے، اس میں شاید دل کو بات لگ جائے۔ اس لیے جیسا کہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں فرمایا تھا رب مبلغ اوعى من الحامل، بتا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کوئی شخص بات پہنچا دیتا ہے، تو جس کو بات پہنچائی ہے وہ زیادہ قدردان ہوتا ہے اس کا کہ جس نے پہنچائی ہے، وہ جو پہنچانے والا جانتا بھی نہیں کہ میں کتنی بڑی دولت لے کر جا رہا ہوں اس کے پاس،
اور اس نے اس کی قدر و قیمت اس سے زیادہ جان لی، پہچان لی کہ اس نے جو مجھے یہ لا کر دیا ہے اس کی منقد فرما مبلغ، جسے پہنچائی گئی ہے شے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اور عابدن عامل جو لے کر آیا ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ قابل اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد میں جیسا کہ میرا معمول ہے، آپ کو معلوم ہے اس میں کچھ حالات جو ہے ملکی اور غیر ملکی، جہاں تک تو غیر ملکی معاملات ہیں ان میں تو وہی بات جو پچھلے دنوں بھی تھی، امریکہ اس وقت فرعونیت کے نشے میں بری طرح سے سمجھیے کہ کیوں نہیں پڑا، کسی کی پرواہ نہیں کر رہا، یونائٹیڈ نیشن سے کوئی تعلق نہیں، سیکورٹی کونسل سے کوئی تعلق نہیں۔ اب روس ہے وہ کوئی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہتا ہے لیکن اس کے کہنے کا بدل نہیں ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا بلکہ مفادات تازہ بھی کہا یلسن نے جو ہے خاصا اس میں انداز تو چیلنجنگ ہے، لیکن چیلنجنگ کا انداز ایسا ہی ہے کہ میں نے جب وہ بات ہو رہی تھی پوچھا کہ اگر ورنہ ورنہ تو کچھ کرنے کی ٹینشن ہے نہیں، لیکن بہرحال یہ کہ میں کاش کہ کوئی اس کی قوم میں، کلنٹن کی قوم میں کوئی ہو اسی طرح کا مرد مومن جیسا کہ فرعون کی قوم میں سے نکل آیا۔ قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک وقت تک اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، پھر جب فرعون نے یہ قرارداد پیش کی اپنے دربار میں کہ بس ضروری اقتل موسیٰ، اب تو بس مجھے اجازت دے دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، تب وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہو۔ اس کی تقریر جو آئی ہے سورہ مومن یا سورہ غافر میں، کسی نبی کی بھی اتنی مفصل تقریر قرآن مجید میں نقل نہیں۔ رجل مومن من آل فرعون، تھا وہ درباری، آل فرعون میں سے تھا، ابھی تک اپنا ایمان چھپا ہی نہیں تھا۔ اس وقت جو تقریر سے ایک جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ اس کی کیفیت تو بھرپور منطبق ہوتا ہے، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین علی الارض ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں، دربار میں خطاب کر رہا تھا، آج حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ صحیح ہے، لکم الملک اليوم، آج کے دن اختیار حکومت تمہارے پاس ہے، ظاہرین فی الارض، زمین میں تمہارا غلبہ ہے، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، لیکن اگر اللہ کا عذاب سے ہم پر آ دھمتا تو کون مدد کرے گا ہماری؟ وہی بات ہے، فرعونوں کو کاش آج کا فرعون جو ہے اسے بھی نجات دلانے والا تو اس کی قوم میں سے اس سے طاقت ہے، ہر اعتبار سے جو ہے ہر اصول کی پابندی کریں گے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں، کونا کونا کھدرا پدرا اس ملک کا تمہیں کام مارا ہے، تلافی لیتے 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 سینکشنز کی وجہ سے لاکھوں بچے اس قوم کے حالات ہو گئے ہیں، اس لیے کہ دوا نہیں دے گا۔ آخر انسان ہے، تمہارے ہر چند انسان مرتے ہیں، تم قیامت برپا کر دیتے ہو، میزائل پھینکنے چلے جاتے ہو، اور وہ بھی صرف شبہ کی بنیاد پر، اسامہ کو ختم کرنے کے لیے صرف شبہ ہے کہ ایسٹ افریقن ایمبیسی جو تھی امریکہ میں اس کی بمبنگ میں اسامہ کا ہاتھ، کتنے آدمی مار دیے، سینکڑوں آدمی مار دیے، تو کیڑے مکوڑے تھے، انسان نہیں ہے نا، انسان تو امریکی ہے، انسان تو یہودی ہے، باقی وہ تو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، حیوانات ہیں کی حیثیت کا، لیکن ٹھیک ہے، یا قوم میں لکم الملک اليوم، آج تو اختیار ہے تمہارے پاس، اور کوئی اختیار کو چیلنج کرنے والا نہیں فی الحال نظر نہیں آ رہا، ظاہرین فی الارض میں تمہارا غلبہ ہے ضرور سے، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، اللہ کا نام آ گیا تو کیا۔ دوسری طرف جو اندرون ملک حالات سے میں معذرت خواہ ہوں، رفیع غالب مجھے اس سلط لوائی سے معاف، آج پھر درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسداد سود کے ضمن میں موجودہ نواز حکومت انتہائی منافقانہ روش اختیار، بدترین منافقانہ روش۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اب نئی سٹیشن جو ہے سید کوٹ میں داخل کی جائے، ایک لمبی داستان ہے جھوٹ کی وعدہ خلافی۔ 92-93 میں جب یہ پہلا فیصلہ آیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا، نواز شریف وزیر اعظم سے انہوں نے کہا تھا ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کریں گے، لیکن پھر جھوٹ جمع وعدہ خلافی اپیل ڈال دی، اپیل دائر کر کے کورٹ اسٹوریج میں ڈال دیے۔ کوئی جو اپیل تھی وہ ایپکس کورٹ جو کہلاتی ہے ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کا شریعت اپیلیٹ بینچ ہے، اس میں اس کی سماعت ہوئی نہیں آج تک، کتنے سال گئے کورٹ اسٹوریج نہیں۔ اب دوبارہ حکومت بنی، امید ہوئی، مینڈیٹ ملا ہے، مسلم لیگ زندہ ہو گئی ہے،
ہمارے دلوں میں بھی امید سے چراغ روشن ہے، ہم نے بھی ان سے گزارشات کی، ہمارا تو کام یہی ہے، ہم تو خیر کی بات کہتے رہیں گے، مانتے رہیں گے۔ وہ ان کے دل پر کس بڑی تحریر کا اثر ہو گیا، میاں محمد شریف صاحب اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر 2 دفعہ آ گئے میرے ساتھ۔ تو دوسری ملاقات جو میری ہوئی ہے 19 مئی سنہ 98 کو، پختہ وعدہ کے 1 سال کے اندر اندر اس سوٹ کو ختم، جبکہ میاں محمد شریف صاحب نے تو ڈنکے کی کہا نہیں نہیں 6 مہینے کے اندر اندر ختم کرو۔ وہ 1.5 سال سے لائٹ ہو گیا، نہ وہ سال نہ 6 مہینے، 1.5 سال۔ اور اب جو خبر آئی ہے، نہیں بلکہ اس سے آگے ایک سب کمیٹی بنائی، وزیر امور مذہبی راجہ ظفر الحق صاحب کو چکر لی، میں بڑی محنت کی، تو آلٹرنیٹ تجویز کیجیے، آلٹرنیٹ بتائیے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر کہ پہلے بھی آلٹرنیٹ تھے، یہ چیزیں آج نہیں ہیں، یہ تو جو بھی ہماری اسلامی نظریاتی کونسل تھی اس نے بہت پہلے کام کیا، پھر فائنینشیل رپورٹ نے جو کام کیا تھا وہ اگر اس کے اندر آلٹرنیٹ انہوں نے بحث نہیں کی ہے، لیکن یہ کہ باقی یہ کہ اس کی حرمت کا معاملہ جو ہے ہر شخص کو کھلے سے بالا تھا،